آپ سے اس میں لکھتے ہیں کہ جب شہید بھگت سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بھری عدالت نے ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، تب تو آپ نے بم نہیں پھینکا، اور ہم نے صرف 150 سال سے حکومت کی اور آپ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینک دیا۔ اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھیے مغلوں نے جو ہم پہ راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے، اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ 7 سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ کہ آپ کی حکومت ایک اسپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرو جواہرات کو چوس کر کے انگلینڈ میں جا کر کے ٹیمز ندی کے کنارے نچوڑتی ہے، اور وہ انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس دولت کے مالا مال ہونے کے بعد اس سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں۔ مغلوں نے پٹھانوں نے یہاں نہیں کیا، انہوں نے یہاں کی چیزوں کو یہیں پہ خرچ کیا، یہیں پہ عمارات بنوائی اور یہیں کی دھول میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔ یہ تھا بھگت سنگھ کا جواب۔ یہ چھپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، جو قربانیاں رہی ہیں اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی آزادی میں، وہ لاسانی رہا ہے، بے مثال رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ملک جو ہے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستان جو ہمارا ملک ایک متحد ملک نہیں تھا، بے شمار راجہ رجواڑے تھے، ریاستیں تھیں، اس پہ حکومت کرتے تھے ان پہ، لیکن جب مسلمان یہاں پہ آئے حکومت کے لیے سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس ملک کو ایک کیا تھا، وہ بنگال سے لے کے افغانستان تک، اور اس ملک کو متحد کیا تھا۔ یہ ہماری خوبیاں تھی۔ اگر جنگی نظام کی بات کریں، جو ہم وار اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی تو اس ملک ہندوستان میں ظہیر الدین بابر لائے تھے۔ پہلا جو راکٹ تھا وہ شیر میسور ٹیپو سلطان نے بنایا تھا، اور یہ تاریخ میں درج ہے۔ بلکہ جو ولیم کانگریو تھا جو کہ ایکسپرٹ تھا اس کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ کہ ان کی شہادت کے بعد 1799 میں جب شہید ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان، تو اس کو انہوں نے 1801 میں ضبط کر کے وہ انگلینڈ لے گئے، اور 1801 سے لے کر کے 1805 تک اس پر وہ تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، سمجھ نہیں پائے کہ اس کا سسٹم کیا ہے، اس کی ڈیزائن کیا ہے۔ تو انہوں نے کتاب وہاں سے بھیجی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین، اور وہ کتاب آج بھی پیرس کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے ٹیپو سلطان تھے، جس میں ڈیٹیل ڈسکرپشن تھا کہ یہ جو راکٹ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو یہ وہ پہلی میزائل تھی، آپ گوگل میں سرچ کیجئے، وہ جو پہلی میزائل تھی میسورین میزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا۔ اور آج جو آپ میزائل دیکھ رہے ہیں، اگنی میزائل، پرتھوی میزائل، اس کے بھی بانی اے پی جے عبد الکلام ہے، جن کو آپ میزائل مین کہتے ہیں اور جن کو فادر آف میزائل کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کسٹوڈین جو آپ کہتے ہیں، جو ریونیو کا سسٹم ہے، یہ سب شیر شاہ سوری کا دیا ہوا ہے، اینڈ ہی واز ون آف دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر۔ پولیس کا نظام کیا تھا، ڈاک کا نظام کیا تھا، اور سب سے پہلی سڑک اس ملک میں بنی تھی شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ کرنسی سسٹم میں بدلاؤ لائے تھے، روپے جو جس کو کہتے ہیں آپ یوز، شیر شاہ سوری کا وہ تھا۔ گرینڈ ٹرنک جو روڈ تھی کلکتہ سے لے کر کے پشاور تک، گرینڈ ٹرنک روڈ اسی کی یادگار ہے، بغاوت کی، جنگ آزادی کی۔ تو پہلی جو بغاوت تھی وہ 1773 میں ہوئی تھی، اور اس کا نام جو تھا شاید آپ میں سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا، فقیر اینڈ سنیاسی ریبیلین نام سے نام تھا۔ یعنی بنکم چتر جی نے اپنی آنند مٹھ کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو فقیر و صوفی ہوا کرتے تھے، جو سادھو اور سنیاسی ہوا کرتے تھے، وہ ایک ساتھ جاتے تھے، جھنڈ کا جھنڈ جاتے تھے، اور انگریزوں کے گودام میں وہ لوٹتے تھے، اور اس قحط کے دوران وہ جو اناج لاتے تھے وہاں سے وہ ہندو اور مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 50 سال تک چلا، اس کا پورا تاریخ میں ڈسکرپشن ہے۔ پہلی جو جنگ آزادی تھی وہ 1857 کی تھی، اور جس فتویٰ ورڈ ہم کہتے ہیں، جنگ آزادی کا سب سے پہلا فتویٰ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مہم کا، اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ دلہی جیسی راجدھانی کو ہم نے فتح کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہڈسن لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ بڑی محنت و مشقت سے دلی کو فتح کیا تو اس وقت انگلینڈ سے ایک خط آیا تھا، ایک ٹیلی گرام آیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جنگ آزادی جو ہے 1857 کی، یہ جنگ آزادی دراصل علماء کرام کی جنگ آزادی ہے، اور ان علماء کرام کے لیے بڑے فخر سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے نہ جانے سینکڑوں علماء کرام کو بغیر کسی مقدمہ چلائے ہوئے پھانسی دے دیا۔ اور یہ کوٹیڈ ہے، تاریخ کے فگر سے میں بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جن 51,200 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی، اس میں سے تقریباً 27,000 سے زیادہ علماء کرام تھے جن کو پھانسی دی گئی تھی۔ پھر ساورکر نے اپنی کتاب میں
जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए कहा था कि 1857 की जंग आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो मुगल की जो आखिरी रोशनी थी, आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर का हुआ। और उन्होंने उसका जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार उनको नाश्ते पे जब उनसे इसरार किया गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे ख्वाहिश नहीं है। उसके बाद से वो लिखता है कि हम लोगों ने उनकी आंख में जहरीला ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिया ताकि उनकी बीनाई चली जाए। और उन्हें इस बात का इल्म था कि इस्लामी कानून में, इस्लामी शरीयत में कोई नाबीना और अंधा शख्स कहीं का हुक्मरान नहीं हो सकता। और फिर वो दिन भी आया जब उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ नाश्ते में उनके प्लेट पे लाल मखमल से ढके हुए 3 सर लाए गए थे, जिनमें 2 सर उनके बेटों के थे और 1 सर उनके पोते का था। ये थी कुर्बानियां। क्या जुल्म सितम के बाद भी मुसलमानों के लिए कहना पड़ेगा कि जंग आज़ादी में शरीक थे या नहीं? क्या अब भी इस उन्वान की जरूरत है? अब भी इस प्रोग्राम की जरूरत है? क्या चांद सितारों की मौजूदगी के लिए बहस होगी? कतई नहीं।